our channel Cartoon Central. سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نبوت اور بادشاہ میں اپنے والد کے وارث ہوئے۔ وہ نہایت سمجھدار تھے، انہوں نے نہایت حکمت عملی سے بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ وہ بڑے عدل و انصاف والے تھے، ان کے پاس اگر کوئی مقدمہ لایا جاتا تو وہ فوراً حقیقت حال سمجھ لیتے تھے، حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں متعدد معجزات سے نواز رکھا تھا۔ انہیں پرندوں کی بولیاں آتی تھیں، یعنی پرندے اپنی اپنی زبان میں جو باتیں کرتے تھے وہ انہیں سمجھ لیتے تھے۔ حکومت کے لیے جن چیزوں کی بادشاہ کو ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں اور سہولتیں ان کو میسر تھیں۔ ان کے پاس ہتھیار تھے، لشکر اور سپاہی تھے، انسان، جن، پرندے اور حیوان سب ان کے تابع تھے۔ ان کو تمام مخلوقات کی باتیں سمجھنے اور اپنی بات سمجھانے کی طاقت بھی دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہوا پر بھی ان کا حکم چلتا تھا۔ دنیا کی ہر چیز سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ ان کی حکومت بے مثال تھی۔ وہ اللہ کے نبی تھے، اس کے احکامات بجا لاتے تھے۔ انہیں ڈر ہوا کہ وہ ساری سہولتیں جو مجھے حاصل ہیں اگر کسی کافر حکمران کو مل جائیں تو وہ بندوں پر بہت ظلم و ستم کرے گا، انہیں تنگ کرے گا اور ناانصافی کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، الہی جیسی بادشاہت اور قوت تو نے مجھے عطا کی ہے اور ہر چیز حتیٰ کہ ہواؤں کو بھی میرے لیے مسخر کر دیا ہے، ایسی بادشاہی میرے بعد کسی اور کو عطا نہ فرمانا۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور ان کے بعد آج تک ایسی حکومت کسی بادشاہ کو نہیں ملی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جہاد سے بڑی محبت تھی۔ ان کی 100 بیویاں تھیں۔ یاد رہے کہ ان کی شریعت میں ازدواج کی کثرت جائز تھی۔ ایک دن انہوں نے کہا، میری 100 بیویوں میں سے 100 نوجوان پیدا ہوں گے جو بڑے ہو کر طاقتور، شجاع، بہادر اور مجاہد بنیں گے، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، مگر وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے ایک عورت کے کسی کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی خواہش پوری ہو جاتی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسانات تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کر سکوں، ایسے نیک کام کروں کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو تابع فرمان بنا دیا تھا۔ وہ ان کو مختلف کام سونپ دیتے تھے۔ جنات آپ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے نافرمانی کی جرت نہیں کرتے تھے، تاہم بعض سرکش جن ان کا اگر حکم نہ مانتے تو ان کو سزا دی جاتی تھی، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ جنات ان کے لیے محرابی عمارتیں بناتے اور دیواروں پر تصویریں بناتے۔ یہ کام سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ جنات بڑے بڑے حوض بناتے اور بڑی بڑی دیگیں بناتے جو ایک خاص جگہ رکھی جاتی، ان میں کھانا پکا کر غریب انسانوں کو اور بعض جانوروں کو کھلایا جاتا تھا۔ سرکش جن سلیمان علیہ السلام کے حکم پر محلات اور قلعے تعمیر کرتے تھے، سمندر میں ڈبکی لگا کر قیمتی پتھر اور موتی نکالتے اور ہر طرح کی خدمت بجا لاتے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جنات، حیوانات، پرندے سبھی شامل تھے۔ اس لشکر میں ہدہد بھی تھا۔ اس کا فرض یہ تھا کہ سفر کے دوران کسی بنجر مقام پر پانی کی ضرورت محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیت سے اندازہ کر کے بتا دیتا تھا کہ کہاں اور کتنی کھدائی کرنی پڑے گی تو پانی مل سکتا ہے۔ اس کے بتانے پر فوج کے لوگ کھدائی کر کے پانی حاصل کر لیتے تھے۔ ایک دن سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حاضر کرنے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ وہ موجود نہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ واقعی وہ غیر حاضر ہے، میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ جب ہدہد واپس آیا تو اس سے غیر حاضر ہونے کا سبب پوچھا گیا۔ اس نے کہا کہ وہ یمن گیا تھا، وہاں اس نے دیکھا کہ ایک عورت لوگوں پر حکومت کر رہی تھی اور وہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے سبا کی ملکہ بلقیس کو خط بھیجا جس میں اسے اور اس کی قوم کو اکیلے رب کی عبادت کی دعوت دی گئی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ وہ سرکشی کے مرتکب نہ ہوں اور مسلمان بن کر ان کے پاس آ جائیں۔ ہدہد یہ خط لے کر جب ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا تو اس نے خط پڑھنے کے بعد وزیروں اور مشیروں کو طلب کیا، ان سے خط کے بارے میں مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم بڑی زبردست قوت اور طاقت کے مالک ہیں، آپ کو سلیمان کے سامنے سرنگوں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر بلقیس نہایت سمجھدار عورت تھی، اسے معلوم ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت بڑی فوج ہے جس کا مقابلہ ہمارے لیے ناممکن ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں سلیمان علیہ السلام کو چند قیمتی تحائف بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ تحائف دے کر ان کو خوش کر لے گی اور اپنی سلطنت بچا لے گی۔ ملکہ بلقیس نے ایک وفد بھاری تحائف کے ساتھ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد سے کہا کہ تم اپنے تحائف واپس لے جاؤ، یاد رکھو اگر مسلمان نہ ہوئے تو ہم تمہارے مقابلہ میں ایک ایسا عظیم لشکر لائیں گے
جس کے ساتھ لڑنے کی تمہیں طاقت نہ ہوگی۔ اس جواب کے بعد انہیں اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ نظر آیا۔ ایک مرتبہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے۔ جب چوینٹیوں کے ایک میدان میں پہنچے تو ایک چوینٹی نے کہا، چوینٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکری تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں تمہاری پامالی کی خبر بھی نہ ہو۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو ہنس پڑے اور اس انعام الہی پر کہ وہ چوینٹیوں کی آواز اور گفتگو بھی سمجھ سکتے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ملکہ بلقیس نے بالآخر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس مطیع اور فرما بردار ہو کر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب اس کی روانگی کا علم سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ہوا تو انہوں نے جنات سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے یہاں پہنچنے سے قبل اس کا تخت یہاں لے آئے؟ ایک طاقتور جن کہنے لگا، جناب آپ کے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اور ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کیے دیتا ہوں۔ واقعی اس نے لمحہ بھر میں تخت بلقیس کو حاضر کر دیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں بعض معمولی تبدیلیاں کر دی جائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ بلقیس اپنے تخت کو پہچان بھی سکتی ہے یا نہیں۔ جب بلقیس وہاں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا یہ آپ ہی کا تخت ہے؟ وہ کہنے لگی، لگتا تو وہی ہے، اور ہمیں تو سلیمان کی شان و عظمت کا پہلے سے ہی علم ہو گیا تھا، ہم ان کے مطیع اور فرما بردار بن کر حاضر ہیں۔ جنات نے شفاف شیشے کا ایک محل بھی تعمیر کر دیا۔ اس کے نیچے پانی بہتا تھا اور پانی پر شیشے کا فرش تھا۔ اس پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور رکھے گئے۔ جب ملکہ بلقیس محل میں پہنچی تو شیشے کا فرش دیکھ کر وہ سمجھی کہ یہ پانی کا حوض ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیوں کا کپڑا اوپر چڑھا لیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام ان سے کہنے لگے، تمہیں غلطی لگی ہے، یہ تو شیشے سے بنی ہوئی عمارت ہے۔ بلقیس نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ میرے رب، میں نے شرک میں مبتلا رہ کر اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔ اس کے اسلام لانے کے بعد اس کی قوم بھی اسلام لے آئی۔ انہوں نے سورج کی عبادت کرنے سے توبہ کر لی اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے شادی کر لی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو دوبارہ بنوایا، جسے ان کے جد امجد سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کم و بیش 1000 سال قبل بنوایا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے یادگار اور پرحکمت فیصلے کیے۔ جب ان کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو گئی تو ان کی کرسی پر بیٹھے بیٹھے وفات ہو گئی۔ وفات سے پہلے انہوں نے جنات کو بعض کام کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ وفات ہونے کے باوجود وہ کرسی پر عصا کے سہارے بیٹھے رہے۔ جنات کو یہی خیال تھا کہ وہ زندہ ہیں اور ان کی نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے وہ بدستور کام کرتے رہے۔ اس دوران گھن کے کیڑے نے ان کا عصا کھانا شروع کر دیا۔ 1 سال کے بعد عصا کو کیڑے نے پوری طرح کھا لیا۔ جب عصا گر پڑا تو ان کا جسم مبارک بھی گر پڑا۔ اب جنات کو معلوم ہوا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ وہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بلا شبہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نبوت اور بادشاہ میں اپنے والد کے وارث ہوئے۔ وہ نہایت سمجھدار تھے، انہوں نے نہایت حکمت عملی سے بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ وہ بڑے عدل و انصاف والے تھے، ان کے پاس اگر کوئی مقدمہ لایا جاتا تو وہ فوراً حقیقت حال سمجھ لیتے تھے، حق و انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں متعدد معجزات سے نواز رکھا تھا۔ انہیں پرندوں کی بولیاں آتی تھیں، یعنی پرندے اپنی اپنی زبان میں جو باتیں کرتے تھے وہ انہیں سمجھ لیتے تھے۔ حکومت کے لیے جن چیزوں کی بادشاہ کو ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں اور سہولتیں ان کو میسر تھیں۔ ان کے پاس ہتھیار تھے، لشکر اور سپاہی تھے، انسان، جن، پرندے اور حیوان سب ان کے تابع تھے۔ ان کو تمام مخلوقات کی باتیں سمجھنے اور اپنی بات سمجھانے کی طاقت بھی دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ ہوا پر بھی ان کا حکم چلتا تھا۔ دنیا کی ہر چیز سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی۔ ان کی حکومت بے مثال تھی۔ وہ اللہ کے نبی تھے، اس کے احکامات بجا لاتے تھے۔ انہیں ڈر ہوا کہ وہ ساری سہولتیں جو مجھے حاصل ہیں اگر کسی کافر حکمران کو مل جائیں تو وہ بندوں پر بہت ظلم و ستم کرے گا، انہیں تنگ کرے گا اور ناانصافی کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، الہی جیسی بادشاہت اور قوت تو نے مجھے عطا کی ہے اور ہر چیز حتیٰ کہ ہواؤں کو بھی میرے لیے مسخر کر دیا ہے، ایسی بادشاہی میرے بعد کسی اور کو عطا نہ فرمانا۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور ان کے بعد آج تک ایسی حکومت کسی بادشاہ کو نہیں ملی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو جہاد سے بڑی محبت تھی۔ ان کی 100 بیویاں تھیں۔ یاد رہے کہ ان کی شریعت میں ازدواج کی کثرت جائز تھی۔ ایک دن انہوں نے کہا، میری 100 بیویوں میں سے 100 نوجوان پیدا ہوں گے جو بڑے ہو کر طاقتور، شجاع، بہادر اور مجاہد بنیں گے، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، مگر وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ سوائے ایک عورت کے کسی کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی خواہش پوری ہو جاتی۔
وہ اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسانات تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر ادا کر سکوں، ایسے نیک کام کروں کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو تابع فرمان بنا دیا تھا۔ وہ ان کو مختلف کام سونپ دیتے تھے۔ جنات آپ کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے نافرمانی کی جرت نہیں کرتے تھے، تاہم بعض سرکش جن ان کا اگر حکم نہ مانتے تو ان کو سزا دی جاتی تھی، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ جنات ان کے لیے محرابی عمارتیں بناتے اور دیواروں پر تصویریں بناتے۔ یہ کام سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا۔ جنات بڑے بڑے حوض بناتے اور بڑی بڑی دیگیں بناتے جو ایک خاص جگہ رکھی جاتی، ان میں کھانا پکا کر غریب انسانوں کو اور بعض جانوروں کو کھلایا جاتا تھا۔ سرکش جن سلیمان علیہ السلام کے حکم پر محلات اور قلعے تعمیر کرتے تھے، سمندر میں ڈبکی لگا کر قیمتی پتھر اور موتی نکالتے اور ہر طرح کی خدمت بجا لاتے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں انسان، جنات، حیوانات، پرندے سبھی شامل تھے۔ اس لشکر میں ہدہد بھی تھا۔ اس کا فرض یہ تھا کہ سفر کے دوران کسی بنجر مقام پر پانی کی ضرورت محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیت سے اندازہ کر کے بتا دیتا تھا کہ کہاں اور کتنی کھدائی کرنی پڑے گی تو پانی مل سکتا ہے۔ اس کے بتانے پر فوج کے لوگ کھدائی کر کے پانی حاصل کر لیتے تھے۔ ایک دن سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حاضر کرنے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ وہ موجود نہیں۔ انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ واقعی وہ غیر حاضر ہے، میں اسے سخت سزا دوں گا، یا ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے سامنے کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ جب ہدہد واپس آیا تو اس سے غیر حاضر ہونے کا سبب پوچھا گیا۔ اس نے کہا کہ وہ یمن گیا تھا، وہاں اس نے دیکھا کہ ایک عورت لوگوں پر حکومت کر رہی تھی اور وہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے سبا کی ملکہ بلقیس کو خط بھیجا، جس میں اسے اور اس کی قوم کو اکیلے رب کی عبادت کی دعوت دی گئی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ وہ سرکشی کے مرتکب نہ ہوں اور مسلمان بن کر ان کے پاس آ جائیں۔ ہدہد یہ خط لے کر جب ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا تو اس نے خط پڑھنے کے بعد وزیروں اور مشیروں کو طلب کیا، ان سے خط کے بارے میں مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم بڑی زبردست قوت اور طاقت کے مالک ہیں، آپ کو سلیمان کے سامنے سرنگوں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر بلقیس نہایت سمجھدار عورت تھی، اسے معلوم ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بہت بڑی فوج ہے جس کا مقابلہ ہمارے لیے ناممکن ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں سلیمان علیہ السلام کو چند قیمتی تحائف بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ تحائف دے کر ان کو خوش کر لے گی اور اپنی سلطنت بچا لے گی۔ ملکہ بلقیس نے ایک وفد بھاری تحائف کے ساتھ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وفد سے کہا کہ تم اپنے تحائف واپس لے جاؤ، یاد رکھو اگر مسلمان نہ ہوئے تو ہم تمہارے مقابلہ میں ایک ایسا عظیم لشکر لائیں گے جس کے ساتھ لڑنے کی تمہیں طاقت نہ ہوگی۔ اس جواب کے بعد انہیں اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ نظر آیا۔ ایک مرتبہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے۔ جب چوینٹیوں کے ایک میدان میں پہنچے تو ایک چوینٹی نے کہا، چوینٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکری تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں تمہاری پامالی کی خبر بھی نہ ہو۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی تو ہنس پڑے اور اس انعام الہی پر کہ وہ چوینٹیوں کی آواز اور گفتگو بھی سمجھ سکتے تھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ملکہ بلقیس نے بالآخر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس مطیع اور فرما بردار ہو کر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب اس کی روانگی کا علم سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ہوا تو انہوں نے جنات سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے یہاں پہنچنے سے قبل اس کا تخت یہاں لے آئے؟ ایک طاقتور جن کہنے لگا، جناب آپ کے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اور ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کیے دیتا ہوں۔ واقعی اس نے لمحہ بھر میں تخت بلقیس کو حاضر کر دیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں بعض معمولی تبدیلیاں کر دی جائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ بلقیس اپنے تخت کو پہچان بھی سکتی ہے یا نہیں۔ جب بلقیس وہاں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا یہ آپ ہی کا تخت ہے؟ وہ کہنے لگی، لگتا تو وہی ہے، اور ہمیں تو سلیمان کی شان و عظمت کا پہلے سے ہی علم ہو گیا تھا، ہم ان کے مطیع اور فرما بردار بن کر حاضر ہیں۔ جنات نے شفاف شیشے کا ایک محل بھی تعمیر کر دیا۔ اس کے نیچے پانی بہتا تھا اور پانی پر شیشے کا فرش تھا۔ اس پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور رکھے گئے۔ جب ملکہ بلقیس محل میں پہنچی تو شیشے کا فرش دیکھ کر وہ سمجھی کہ یہ پانی کا حوض ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیوں کا کپڑا اوپر چڑھا لیا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام ان سے کہنے لگے، تمہیں غلطی لگی ہے، یہ تو شیشے سے بنی ہوئی عمارت ہے۔ بلقیس نے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ میرے رب، میں نے شرک میں مبتلا رہ کر اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔ اس کے اسلام لانے کے بعد اس کی قوم بھی اسلام لے آئی۔
انہوں نے سورج کی عبادت کرنے سے توبہ کر لی اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے شادی کر لی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو دوبارہ بنوایا، جسے ان کے جد امجد سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کم و بیش 1000 سال قبل بنوایا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے یادگار اور پرحکمت فیصلے کیے۔ جب ان کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو گئی تو ان کی کرسی پر بیٹھے بیٹھے وفات ہو گئی۔ وفات سے پہلے انہوں نے جنات کو بعض کام کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ وفات ہونے کے باوجود وہ کرسی پر عصا کے سہارے بیٹھے رہے۔ جنات کو یہی خیال تھا کہ وہ زندہ ہیں اور ان کی نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے وہ بدستور کام کرتے رہے۔ اس دوران گھن کے کیڑے نے ان کا عصا کھانا شروع کر دیا۔ 1 سال کے بعد عصا کو کیڑے نے پوری طرح کھا لیا۔ جب عصا گر پڑا تو ان کا جسم مبارک بھی گر پڑا۔ اب جنات کو معلوم ہوا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں۔ اس نے کہا، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر کہ وہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بلا شبہ تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔